السلام علیکم۔ آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد اکرم۔ ایک طرف تو اسرائیل کا ظلم و ستم جاری ہے، لیکن دوسری طرف آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کریں گے جو صہیونی حکومت کے لیے ایک گہری تشویش بن چکی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل میں یہودیوں کے اسلام قبول کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی۔ جہاں ایک طرف ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اسلام قبول کرنے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ قوم جسے صہیونیت نے سالوں سے ایک خاص نظریے پر پروان چڑھایا، اب خود سوال کرنے لگی ہے، کیا صہیونیت اور یہودیت میں واقعی تضاد ہے؟ کیا ظلم و ستم نے سچائی کی تلاش کو جنم دیا ہے؟ آئیے ویڈیو میں آگے چل کر ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اندرس کی گلیوں سے لے کر عثمانی سلطنت تک مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی، عزت دی، مگر جب صہیونیت کو طاقت ملی، تعلقات کی فضا میں زہر گھل گیا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے۔ سال 2000 کے بعد اسرائیل میں حیران کن طور پر بہت سے یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سب سے نمایاں نام مہدی مجید کا ہے، ایک سابق یہودی صحافی جنہوں نے تحقیق کے بعد اعلان کیا، اسلام ہی سچائی ہے، صہیونیت یہودیت نہیں بلکہ ایک سیاسی سازش ہے۔ سابق صحافی مہدی کہتے ہیں، میں نے اسلام میں سچائی پائی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ جب 17 اگست 2014 میں یہودی ماڈل اور مس اسرائیل بیوٹی کوئن موریل مالکا نے اسلام قبول کر کے ایک فلسطینی مسلمان محمد منصور سے شادی کی تو اسرائیل میں طوفان مچ گیا۔ انتہا پسند تنظیم لہاوا نے کھلے عام کہا، ہم یہودی عورتوں کو عربوں سے شادی کرنے سے روکیں گے، چاہے تشدد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد ہمیں ایک سابق فوجی اوزے لیوی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ملتا ہے، جن کا اب نام عبداللہ لیوی ہے، جو ایک سابق اسرائیلی فوجی تھا۔ اس نے فوجی سروس کے دوران بہت کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا۔ ان مناظر نے اس کے دل میں سوالات پیدا کر دیے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید سچ کچھ اور ہے۔ جستجو کے سفر میں اوزیو نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور اسلام میں محبت، عدل اور امن کا پیغام انہیں گہرائی سے متاثر کر گیا۔ بالآخر دل کی گواہی اور سچائی کی تلاش نے انہیں اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مجھے امن دیا۔ طالی فہیمہ ایک اسرائیلی یہودی خاتون تھی جنہوں نے فلسطینی حقوق کی حمایت کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے جون 2010 میں الفہم کی ایک مسجد میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ایک اور یہودی خاتون کا نام آتا ہے راحیل بن یمین، جن کا اب نام رقیہ بن یمین ہے۔ ان کا تعلق یروشلم میں ایک قدامت پسند یہودی خاندان سے تھا۔ ان کے والد ایک ربی یعنی کہ جو یہودیوں کے مولوی ہوتے ہیں، یعنی کہ مذہبی عالم تھے۔ راحیل فلسطینی فنکاروں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی ثقافت اور مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کا تعلق چونکہ ایک مذہبی خاندان سے تھا، اس لیے ان کا مسلمان ہونا خاندان کے لیے صدمے کا باعث بنا اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اب ایک عرب شریک حیات کے ساتھ رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور نام آگے آتا ہے یہودی شمعون کون، جن کا اسلامی نام سمی الیاس ہے۔ حیفا میں ایک متوسط طبقے کے اشن قاضی یہودی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اسکول ٹیچر تھے۔ طالب علمی کے دور میں اسلامی فلسفہ اور تصوف سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ابن سینا، الغزالی اور رومی کی تحریروں نے گہرا اثر ڈالا۔ 10 سال تک یہودیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کیا۔ برسوں کی اس تحقیق کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے پیشے کو چھوڑ کر ایک اسلامی اسکول میں تدریس شروع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام نے انہیں حقیقی امن دیا۔ اسی طرح آگے چل کر ڈیوڈ شلوم، جو ایک سابق بینکر تھے، ان کا بھی اشکنازی یہودی خاندان سے تعلق تھا۔ یہودی مذہبی تعلیمات اور صہیونی عملیات میں تضاد دیکھ کر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ آگے نام آتا ہے سامینہ، جو اصل نام نہیں ظاہر کیا جا رہا، جن کی عمر 31 سال ہے، مراکشی یہودی نسل سے تعلق ہے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے نرس تھیں۔ انہوں نے 2020 میں اسلام قبول کیا اور اب ترکی میں مقیم ہیں۔ اور بہت سے نام ہیں جو سارے گنوائے نہیں جا سکتے۔ اس پر یونیورسٹی آف حیفا نے تحقیق کی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی تعداد میں یہودی کیوں مسلمان ہو رہے ہیں۔ حیفا یونیورسٹی کے مطابق ہر سال 200 سے لے کر 300 یہودی اسلام قبول کرتے ہیں، مگر خوف اور مخالفت کے ڈر سے اکثر چھپ کر اسلام کو اپناتے ہیں۔ اور ان اسلام قبول کرنے والوں میں 80% خواتین ہوتی ہیں، 60% کا تعلق سیکولر یہودی گھرانوں سے ہے اور باقی کا تعلق یہودی مذہبی گھرانوں سے ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اسلام کی طرف کیوں راغب ہو رہے ہیں؟
یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ انسانی فطرت کی اس پاکیزہ تلاش کا نتیجہ ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ انصاف کی خواہش، انسانیت کا احترام اور روحانی سکون کی طلب۔ جب یہ متلاشی اسلام کے پیغام سے ملتے ہیں تو انہیں ایک ایسا جامع نظام ملتا ہے جو انسانی وقار، ہمدردی اور مساوات کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگ اسلام میں وہ اصول پاتے ہیں جو انہیں اپنی روحانی تلاش میں درکار ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ جبری تبدیلی نہیں بلکہ ایک فطری روحانی سفر ہے، اپنے دل کی آواز سننے اور اپنے خالق سے قریب ہونے کا عمل ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی روشنی میں اپنا راستہ خود چنے۔ یہودی انتہا پسند تنظیم لہاوا نے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے ایک مہم چلائی ہوئی ہے۔ اس تنظیم کے رہنما بینزی گوسٹائن نے کھلے عام کہا ہے، ہم یہودی عورتوں کو عربوں سے شادی کرنے سے روکیں گے، چاہے اس کے لیے تشدد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ آج اسرائیل میں یہودیوں کا اسلام قبول کرنا صرف ایک انفرادی سفر نہیں بلکہ حق اور باطل کی جنگ میں روشنی کی کرن ہے۔ یہ امید کی وہ چمک ہے جو بتاتی ہے کہ سچائی کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا نور چاہے دشمن کتنا ہی چاہے کبھی مانند نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔